ہو جائے گی. یہ بدھ کے دن فکسڈ ہے تقریباً. اب آپ کو معلوم ہے کہ 5-6 ماہ کے بعد یہ سسپینشن آف سینٹنس کی پٹیشنز لگ رہی ہیں. توشہ خانہ 2 کی جو آج کی اپلیکیشن ہے ابھی تک آفس اپیل نمبر لگانے کو تیار نہیں ہے. بہرحال یہ ایشوز ہوتے رہتے ہیں, یہ چلتے رہتے ہیں. ہم اپیل نمبر اپنا لگوانے کے بعد ہی اب اس میں کوئی آئندہ سماعت ہوگی. یہ نیکسٹ ویک ایکسپیکٹڈ ہے کہ نیکسٹ ویک عمران خان صاحب کی اپیل کو باقاعدہ آفس نمبر لگا دے, ان کی سسپینشنز کو نمبر لگا دے. ایک دفعہ نمبر لگ جائیں اور سسپینشنز ہیئرنگ کے لیے میچیور ہو جائیں تو پاسبلٹی بڑی برائٹ ہے خان صاحب کی, جیسے تمام پہلے مقدمات میں جیسے ان کو ریلیف ملتا رہا انشاءاللہ. سر یہ بتائیے گا, یہ جب درخواستیں اب پہلے لگ نہیں رہی تھی, اب لگنا شروع ہوئی ہیں تو بہت جو ہے نا اعتراضات لگاتے ہیں عدالتیں, چاہے سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ. دیکھیے اعتراضات بڑے ریگولرلی چلتے آ رہے ہیں. 2.5-3 سالوں سے عمران خان صاحب کے مقدمات میں اعتراضات کے علاوہ اور ہو کیا رہا ہے. سو آفس ابھی بھی پوری کوشش کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز کے اوپر ایسے ایسے اعتراضات لگائے جو کبھی زندگی میں ہم نے نہیں دیکھے. تو آج ہم نے اس کا گلا شکوہ بھی کرنے کی ناکام کوشش کی کہ ہم جج صاحب کو بتائیں کہ فکسنگ برانچ انسٹیٹیوشن برانچ جو ہے وہ کس طرح خان صاحب کے کیسز کو نمبر نہیں الاٹ کرتا. کیس نمبر الاٹ ہونا کون سی بڑی بات ہے. تو یہاں کیس نمبر نہیں الاٹ ہو رہے ابھی. کیس نمبر الاٹ ہوں گے تو ہم آگے بڑھ پائیں گے نا. تو آج کا جو سارا مدعا تھا وہ کیس نمبر الاٹ ہونا توشہ خانہ 2 اور ضمانت کی اپلیکیشن پہ, تاکہ کیس نمبر الاٹ ہوگا تو نوٹس ہوگا نا. سو ابھی تک ہم ان ایشوز سے ہی باہر نہیں آ رہے کہ یہ آفس کی غلطی تھی یا وکلاء کی غلطی تھی. تو ہم نے اس بات کا اعتراف کرنے سے انکار کیا ہوا ہے کہ ہماری کوئی غلطی نہیں. ہم نے اپیل کو 9ویں دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. ابھی 21 دن بقایا تھے لمیٹیشن پیریڈ کے. فیصلہ ہونے کے 9ویں دن وکالت نامہ لینا بہت مشکل ہے, امپاسبل کام ہے. سب اڈیالہ جیل سے وکالت نامہ نہیں ملتا. سو وکالت نامہ نہ ملنے پر اگر آبجیکشن اور خود ہی آفس ریموو بھی کر دیتا ہے تو پھر یہ آبجیکشن ان دا فرسٹ پلیس لینا ہی نہیں چاہیے تھا. بہرحال جج صاحب کا جو حکم ہے ہم اس حکم کے مطابق ہمیشہ ہی ہم نے جیسے کہتے ہیں وی ہیو باؤڈ بیفور دا کورٹس. جو عدالتوں کا حکم ہوتا ہے وہ ہمیشہ سر آنکھوں پہ. سو ہم اپنی درخواست لے کر نیکسٹ ویک آئیں گے انشاءاللہ. ان کو اپیل نمبر لگیں گے, اپیل نمبر لگنے کے بعد ہم آگے بڑھیں. سر یہ بتائیے کہ وکالت نامے جو ہے وہ آپ لوگوں نے راولپنڈی سے بھی رجوع کیا ہوا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے, پھر کیوں نہیں وکالت نامے نہیں مل رہے سر اڈیالہ سے. وہ اب ہم تو مانگ سکتے ہیں نا, درخواستیں کر سکتے ہیں, اپروچ کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں, سب ہر بے استعمال ہو گئے, وکالت نامے نہیں مل رہے. سلمان صفدر صاحب ایک بتائیے گا, ابھی آپ نے کہا کہ اگلے ہفتے ایکسپیکٹڈ ہے ضمانت ہو جائے گی, تو اگر ضمانت ہو جاتی ہے تو مزید کون سے کیسز ہیں جس میں خان صاحب اس وقت اندر ہیں؟ عمران خان صرف اب 2 کیسوں میں ہی اندر ہے. ایک توشہ خانہ 2 جس کی آج سماعت ہو رہی ہے, جس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپیل نمبر لگ جائے, اور ایک القادر. ان 2 کیسز کے علاوہ ان کی اور کسی کیس میں گرفتاری مطلوب نہیں ہے. سو اگر خان صاحب کی یہ پٹیشنیں عید سے پہلے لگ جائیں دونوں, تو ان کی رہائی میری نظر میں یقینی ہے اگر یہ کیسز لگ جائیں اور سنے جائیں. اور بشرا بی بی کے حوالے سے دونوں اکٹھے ہیں نا, دونوں اکٹھے ہیں, بائیفرکیٹ نہیں ہو سکتا, سیپریٹ نہیں ہو سکتا. اکٹھے لگیں گے دونوں کیسز, لگانے انہوں نے, آرگیو ہم نے کرنا. تھینک یو. صاحب بڑے اہم ترین کیس کی سماعت جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے, اور کہا جا رہا تھا کہ آج آپ نے ٹویٹ بھی کیا تھا اگر ضمانت ہوتی ہے تو خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا, لیکن اچانک ایسا نہیں ہوا, تو کیا وجوہات رہی ہے؟ بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ نے موقع دیا. دیکھیں لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر ہائی کورٹ کے اندر جب پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آفس جو ہے جب تمام آبجیکشن جو ہیں وہ دور کر دیں. ایک آبجیکشن تھا پاور آف اٹارنی کا, دوسرا آبجیکشن تھا فلیگ کا, وہ دونوں دور ہو گئے. عدالت نے حکم نامہ جاری کر دیا. اس کے بعد جو آفس کی طرف سے نیا آبجیکشن لگایا گیا وہ یہ تھا کہ آپ نے یہ جو آپ نے اپیلیں فائل کی ہیں یہ ٹائم پارٹ کس طرح سے ہے کہ ہم نے اعتراضات لگائے تھے, آپ نے اعتراضات کو مقررہ وقت کے اندر 7 دن کا ہم نے ٹائم دیا تھا, آپ نے دور نہیں کیا. بھائی آپ نے اعتراضات لگائے ہیں تو کیا ہمیں آپ نے نوٹس دیا ہے؟ کیا عدالت کے اندر جو اپیلیں ہیں, دونوں درخواستیں ہیں, وہ اعتراضات کے ساتھ فکس ہوئی ہیں؟ جو ہی فکس ہوئی ہیں, اور ایسے اعتراضات جس کو کورٹ نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ غلط اعتراضات لگائے گئے تھے, تو جب یہ کورٹ کی طرف سے ایڈمیشن آ گیا کہ یہ اعتراضات بنتے ہی نہیں تھے, تو پھر میرا خیال میں اس کے اوپر کسی بھی ججمنٹ کا حوالہ دے کے یہ کہنا کہ یہ اپیلیں جو ہیں وہ ٹائم پارٹ ہو گئی ہیں, یہ بالکل ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر صرف واضح نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز کو التوا کرنا ہے, ڈیلے کرنے کا بہانہ ہے. توشہ خانہ 2 کیس کے اندر
اور القادر ٹرسٹ کیس کے اندر ہی خان صاحب کو اس وقت جو دونوں کیسز کے اندر سزا یافتہ ہیں اور گرفتار ہیں. اس کے علاوہ تو باقی تمام کیسز کے اندر بیل ہو گئی ہے. تو لہٰذا ایک امید تھی کہ 11 تاریخ کو ان دونوں کیسز کو سن کے اور اس کے اندر ضمانتیں ہوں گی، لیکن انہوں نے جو اعتراض لگایا ہے اس کے اندر، اب اس کے اندر ظاہری بات ہے ہم اپیل درخواست دیں گے کنڈونیشن آف ڈیلے کی درخواست دیتے ہوئے 1-2 دن ٹائم لگ جائے گا فائل ہوتے، اور پھر وہ لگائیں گے اور پھر اس کے اوپر آرگومنٹس ہوں گے کہ یہ کنڈونیشن آف ڈیلے جو ہوا ہے جس کی درخواست آئی ہے اس کے اوپر آپ دلائل دیں، ہم دلائل دیں گے، وہ درخواست ایکسیپٹ ہوگی، پھر اپیل لگے گی اور پھر اس کے اندر جو ہے اس دن ڈیٹ دی جائے گی. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہرڈر ڈالی گئی ہے کہ تاکہ کیسز کو التوا کیا جائے، تاکہ کیسز کو لٹکایا جائے، اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز نہیں. سر یہ بتائیے گا جب سے ILF اور باقی جو سیاسی قیادت انہوں نے دھرنے دینے شروع کیے ہیں تو کیس تو لگنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن اعتراضات زیادہ لگائے جا رہے ہیں، وکالت نامے آپ کو نہیں مل رہے. کیا سمجھتے ہیں خان صاحب، کیونکہ ابھی یہ کہا جا رہا ہے، بڑے جو صحافی ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ منیب فاروق نے بھی یہ کہا ہے کل کہ خان صاحب کی بھی ہو سکتا ہے کوئی ضمانت ہو جائے اور خان صاحب بھی باہر آ جائیں. دیکھیں ہم تو بار بار یہی کہتے ہیں کہ اگر عدالتیں ایک دن کے لیے بھی بیٹھ جائیں نا کہ آج انصاف فراہم کرنا ہے تو عمران خان صاحب اس لمحے رہا ہو جائیں، ان کی اہلیہ رہا ہو جائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عدالتیں بیٹھ نہیں رہی ہیں، عدالتیں انصاف نہیں کر رہی ہیں، انصاف کی طرف بڑھ نہیں رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اعتراض جو پہلے لگایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ آپ نے پرانا وکالت نامہ لگایا ہے. پرانا لگانے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ نیا وکالت نامہ لینے کے لیے آپ بار بار اڈیالہ جیل کے باہر جاتے ہیں، وہاں جا کر وکالت نامہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں دستخط کرا کے دے دیں خان صاحب سے اور BBC سے، وہ نہیں کروا کے دیا جاتا. تو پھر جو ان کے دستخطوں سے پرانا وکالت نامہ پڑا ہوا ہے وہی آپ نے پھر لگانا ہے. اور وہ اعتراض عدالت نے مان لیا کہ بالکل یہ اعتراض نہیں بنتا تھا، اعتراض دور کرتے ہیں. تو جب عدالت کی طرف سے یہ ایڈمیشن آ گیا کہ یہ دونوں اعتراضات جو ہیں وہ جواز ہی نہیں رکھتے تھے، تو پھر اس کے بعد کنڈونیشن آف ڈیلے کا یہ کہنا کہ آپ اپلیکیشن لے کر آئیں، یہ صرف ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے اور کچھ نہیں. تو اب نیکسٹ ویک آپ لوگ دوبارہ سے درخواست دیں گے؟ جی بالکل، اس میں دوبارہ سے درخواست دیں گے اور درخواست کنڈونیشن آف ڈیلے کی جو ہے ہوگی کہ ٹائم جو ہے اس کو ایگزیمپٹ کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اس کو معاف کیا جائے. ہم نے اپیل جو ہے ہم نے جو ہے وہ اعتراضات دور کرنے کے اندر جو ہے ہم نے غفلت نہیں کی، بلکہ جو آفس ہے اس نے ہمیں بتایا نہیں، ہمیں وہ بتا دیتے تو ہم فوری دور کر دیتے. جو ہی کورٹ کے اندر معاملہ ہے، کورٹ نے کہا کہ یہ بنتی نہیں اعتراضات، تو نقطہ تو یہی ہے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ.